اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمایا فنادتہ الملائکہ، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کس وقت آواز دی؟ اس وقت فرشتوں نے آواز دی جب وہ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرما رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے۔ بیت المقدس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ وہاں پر داخل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھے تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر بندہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مصروف عبادت تھے، فرشتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں متشکل ہو کر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر آ کر کیا فرماتے ہیں؟ خالق کائنات نے اس کا ذکر یہاں پر فرمایا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ رب العزت خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی۔ اب یہ وہ دعاؤں کی مقبولیت تھی کہ جب اس مبارک مکان میں مبارک وقت میں اللہ کے اس محبوب بندی کے پاس کھڑے ہو کر جب دعا کرتے ہیں تو خالق کائنات دعاؤں کو کیسا شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جو وقت کے نبی تھے ان کی ولادت کے بارے میں خالق کائنات نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے دعاؤں کو ایسا شرف قبولیت سے نوازا کہ ان کے بیٹے کا نام بھی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پہلے بتا دیا، اور پھر ان کے 4 یا 5 جو اوصاف ہیں وہ آگے خالق کائنات نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا وصف جو خالق کائنات نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ رب العزت کے ایک کلمہ کی، یعنی اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور جو سب سے پہلے اللہ کے فرمان کی، اللہ کے کلمہ کی جو کلمۃ اللہ ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ آیت طیبہ کے اس حصے کے اندر جو کلمۃ اللہ کا لفظ خالق کائنات نے بیان فرمایا اس سے مراد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جو کلمۃ اللہ کا لقب ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے بن باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا، تو اسی وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ یعنی کہ اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ان کی نبوت کی تصدیق کی اور ان کے اوپر ایمان لائے۔ اسی کا ذکر خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کلمہ کی، ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ پھر دوسرا وصف خالق کائنات نے بیان فرمایا وسیداً، کہ وہ سردار بھی ہوگا۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم اور مطاع ہو، لوگ جس کی خدمت کریں، لوگ جس کی اطاعت کریں۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو رب نے اپنے دور کے اندر یہ شرف بخشا تھا کہ آپ علیہ السلام علم کے اندر، حلم کے اندر، تدبر اور تفکر میں تمام لوگوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، اور سارے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت بھی کرتے تھے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وہ بیٹا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق بھی کرے گا اور وہ سردار بھی ہوگا، سید بھی ہوگا۔ پھر تیسرا وصف خالق کائنات نے بیان فرمایا وحصورا، کہ وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وہ عورتوں کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ حصورا عربی کے اندر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود کسی عورت کے پاس نہ جائے۔ تو ایسے پاک دامن حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تھے جن کی ولادت کی خوشخبری خالق کائنات یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ پھر چوتھا وصف خالق کائنات نے بیان فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ آیت نمبر 39 کے اندر جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں علم غیب کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس آیت طیبہ سے ثابت ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کا نام بھی بتایا، ان کے اوصاف بھی بتائے، سارے اوصاف، وہ سید بھی ہوگا، وہ عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، وہ صالحین میں سے نبی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہونی تھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے، اپنے فضل اور کرم سے حضرت زکریا علیہ السلام کو
پہلے ان چیزوں کی خبر عطا فرما دی۔ اور اگر اللہ رب العزت حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں عطا فرما سکتا ہے، یہ سارا علم دے سکتا ہے، تو ہم جو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے تو حضور علیہ السلام کو بھی وہی خالق کائنات اپنی جناب سے علم غیب جو ہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔